بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، کتاب الصوم سبق نمبر 63، اور آج کے سبق میں ہم روزے کے مکروہات اور متفرق احکامات کے اوپر کچھ بات کرتے ہیں، جس میں روزہ افطار کرنے کے لیے کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں، کچھ اعذار ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ افطار کرنے کی شریعت کی طرف سے اجازت ہے، اور بعد میں اگر قضا کر لینے کی طاقت ہو تو قضا کرے گا، اور نہیں ہے تو پھر فدیہ ادا کرے گا، تو فدیہ کی تفصیل ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ متفرق احکامات ہوں گے، تو انشاءاللہ آج ہم ان کو مکمل کریں گے۔ تو کتاب الصوم کا یہ تقریباً جو اولین حصہ ہے وہ مکمل ہو جائے گا، پھر اگلے حصے کے اندر اعتکاف کے بیان ہوگا، چونکہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر اعتکاف ہوتا ہے مسنون، تو اس لیے پھر اس کا ذکر ہوگا۔ تو اس لیے آج کے سبق میں ہم اس کو مکمل کرتے ہیں، پھر سبق نمبر 64 کے اندر انشاءاللہ کچھ روزے سے متعلق جدید جو مسائل ہیں، مسائل عصریہ جنہیں ہم کہیں گے، تو وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مکروہات سے بات کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں سے آج ہم نے پڑھنا ہے وَمَنْ ذَاقَ شَيْئًا بِفَمِهِ، اگر کوئی اپنے منہ کے ذریعے سے زبان میں کوئی چیز کو چکھتا ہے روزے کی حالت کے اندر، لم یفطر، تو اس سے روزہ افطار نہیں ہوگا، اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ حلق سے نیچے جب تک کوئی چیز نہیں جائے گی، منہ کے اندر ہی جیسے کلی کرتے ہوئے پانی جاتا ہے، تو اس طریقے سے اگر کوئی چیز منہ کے اندر ٹیسٹ اس کا چیک کرنے کے لیے اس نے کر لیا تو روزہ تو نہیں ٹوٹا، لیکن بغیر عذر کے روزے کو اتنا فاسد ہونے کے قریب تک لے جانا یہ بھی درست نہیں ہے، اس لیے فرمایا کہ بغیر عذر کے وَيُكْرَهُ لَهُ ذَلِكَ، اس کے لیے ایسا کرنا مکروہ ہے۔ وَيُكْرَهُ لِلْمَرْأَةِ أَن تَمْزُغَ، یا ان مزغ یمزغ سے ہے، یا مزغ یمزغ سے، کہ ان تمزغ لصبیہا الطعام، کہ وہ اپنے بچے کے لیے کھانے کو چبائے، بچے کو مطلب باریک کر کے کھانا دینا ہوتا ہے، تو اگر وہ اور کوئی اس کے پاس اگر موجود ہے چبانے والا نابالغ بچہ یا حائضہ عورت، یا چبانے کے علاوہ کوئی ایسا کھانا جو بغیر چبائے دیا جا سکتا ہو وہ موجود ہو، تو پھر ان سب صورتوں کے اندر چبا کر دینا یہ مکروہ ہوگا۔ یہ مزغ یمزغ، یہ فتح یفتح سے زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اذا کان لها منہ بد، مکروہ کب ہے کہ جب اس کے لیے کوئی چارہ کار ہو، اس کے لیے کوئی متبادل ہو، اگر متبادل ہے تو پھر چبانا مکروہ ہے، لیکن یہ کہ روزہ اس سے فاسد نہیں ہوگا جب تک کہ حلق سے نیچے کوئی چیز نہیں جائے گی، اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو پھر مکروہ بھی نہیں ہے۔ ومزغ العلق لا یفطر الصائم، گوند نما ایک چیز ہوتی ہے، گوند جسے ہم کہیں گے، ویسے کہ درختوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور وہ منہ میں ڈالیں تو ببل کی طرح، یعنی گم کی طرح آپ کے منہ کے اندر ہوتی ہے، لیکن یہ کہ فرق یہ ہوتا ہے کہ چگم کے اندر اور ببل کے اندر مٹھاس ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن یہ جو گوند ہوتا ہے اس کے اندر مٹھاس کچھ بھی نہیں ہوتی۔ البتہ اس میں یہ ایک خیال رکھنا ہے کہ اگر اس کے ذرات ہوتے ہیں تو پھر وہ ذرات اگر حلق سے نیچے چلے گئے تو اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا، لیکن اگر ذرات نہیں ہیں، وہ اس طریقے سے آپس میں ملائم ہے اور چپکا ہوا ہے کہ وہ دانتوں کے ساتھ ہی چمٹ جاتا ہے، حلق کی طرف نہیں جاتا، تو اس کا ایک ریٹھا سا بن جاتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ اس کا کچھ بھی حصہ وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہا۔ اس میں سیاہ گوند جو ہوتا ہے اس کے بارے میں یاد ہے کہ یہ ذرات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کا کچھ نہ کچھ ٹیسٹ بھی ہوتا ہے، اگر وہ اگر چبایا جائے گا تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، البتہ اس کے علاوہ جو ہوتا ہے چبانے کے لیے گوند، وہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن وَيُكْرَهُ، مکروہ تو ہے کہ ویسے منہ ہل رہا ہے اور اگر اس سے ذرات اندر چلے گی تو روزہ بھی فاسد ہو جائے گا، تو اتنا قریب تک روزے کے فساد تک چلا جانا یہ تو مکروہ ہے۔ تو یہاں تک یہ کچھ مکروہات کا ذکر ہو گیا۔ اب آگے کچھ ایسے اعذار، ایسے عذر اور ایسی مجبوریاں جس کی وجہ سے شریعت نے اجازت دی ہے کہ انسان روزہ افطار کرے اور پھر بعد میں ان کی قضا کرے۔ 5 اعذار ہیں، ان میں سے 4 کے اندر تو قضا ہے، اور آخری کے اندر وہ فدیہ ہے، یعنی روزہ اگر نہیں رکھ سکتا تو پھر اس روزے کا فدیہ دینا ہے۔
سب سے پہلا عذر مریض ہے جی، مرض ہے کہ ومن کان مریضا فی رمضان، اگر کوئی رمضان المبارک کے اندر مریض ہو گیا ہے، اور مرض کیسا ہے، ایسا ہے کہ فخاف ان صام، اس کو خوف ہے کہ اگر وہ روزہ رکھے گا ازداد مرضہ، اس کی مرض بڑھ جائے گی یا وہ ہلاک ہو جائے گا، اس کو خود خوف ہے اور اس کو یعنی 100% اپنے اوپر یہ یقین ہے کہ میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ جیسے کہ شوگر کے مریضوں کو عام طور پر دن میں سخت پیاس لگ جاتی ہے، کبھی وہ نڈال ہو جاتے ہیں اور کبھی وہ بھوک کی وجہ سے نڈال ہو جاتے ہیں، اس طریقے سے اور بھی بہت سارے مریض ہیں۔ تو اس طریقے سے خود اس کو پتہ چل جائے یا ماہر مسلمان طبیب، حاذق طبیب اس کو بتا دے کہ آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے یا آپ کا مرض بڑھ سکتا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر وہ روزہ افطار کر لے، بعد میں درست ہونے کے بعد پھر اس کی قضا کرے گا۔ افطرا، روزہ افطار کرے، وقضا، اور بعد میں اس کی قضا کر لے۔ تو یہ ہے جی سب سے پہلا عذر تھا مرض کا کہ جس کی وجہ سے آپ روزہ افطار کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے جی کہ وہ ان کان مسافرا، اور اگر وہ مسافر ہے، سفر میں ہے، یعنی 80 کلومیٹر تقریباً اس سے زیادہ کا سفر کر رہا ہے، تو اگرچہ سفر کے اندر اب آسانیاں ہیں، بہت زیادہ بائی ایئر جا رہا ہے، ہیلی کاپٹر پہ جا رہا ہے، اچھی گاڑیوں پہ جا رہا ہے، تو سفر تو ٹھیک ہے، آسانی ہے، لیکن شریعت نے مدار جو بنایا ہے وہ سفر ہی کو بنایا ہے، لہٰذا رخصت کے لیے مدار وہ سفر ہی ہوگا، اب آگے سفر چاہے جس قسم کا بھی ہو۔ اور اگر وہ مسافر ہے، ایسا مسافر کہ لا یستضر بالصوم، اس کو روزہ کوئی نقصان نہیں دیتا، روزے کی وجہ سے اس کو کوئی خاطر خواہ نقصان نہیں ہوگا، فصومہ افضل، تو اس کا روزہ رکھنا افضل ہے، کیونکہ رمضان مبارک ہے، اگر اس کے اندر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو بعد میں رکھ بھی لے لیکن رمضان مبارک کی فضیلت کو تو نہیں پا سکے گا نا، اس لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ وَإِنْ أَفْطَرَ، اور اگر افطار کر لیا، وقضا، اور قضا کر لی بعد میں اس کی، جازہ، یہ بھی جائز ہے چونکہ شریعت نے اجازت دی ہے۔ وَإِن مَاتَ، چونکہ قرآن مجید میں ہے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ہے، تو لہٰذا اجازت ہے۔ وَإِن مَاتَ الْمَرِيضُ أَوِ الْمُسَافِرُ، اگر مریض مر جائے یا یہ کہ مسافر مر جائے اسی حالت کے اندر ہی، یعنی وہما علی حالتہما، حالہما، یعنی وہ اپنی اسی حالت کے اندر ہی ہوں، یعنی سفر کے اندر ہی ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، یا یہ ہے کہ مریض جو ہے اسی مرض کے اندر ہی فوت ہو گیا ہے، ان کو ٹھیک ہونے کا، صحت مند زندگی گزارنے کا کوئی وقت ملا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر وہ قضا رکھتے، تو لم یلزمہم القضاء، تو ان کے اوپر قضا لازم ہی نہیں ہے، کیونکہ ان کو ایسا اتنا وقت ہی نہیں ملا جس میں وہ مکلف ہوتے۔ وَإِن صح المریض او اقام المسافر، اگر مریض ٹھیک ہو گیا تھا اور کچھ دن اس نے ٹھیک ہونے کے گزارے، یا مسافر گھر آ گیا تھا، مقیم ہو گیا تھا، ثم مات، اس کے بعد پھر فوت ہوئے ہیں، تو لزمہم القضاء بقدر الصحۃ والاقامۃ، تو ان کے اوپر لازم ہے قضا صحت کی بقدر، صحت کے دنوں کی بقدر، اور اقامت یعنی مقیم ہونے کے دنوں کی بقدر۔ مثلاً اگر مقیم ہو کر، مسافر مقیم ہو کر گھر میں 3 دن تک ٹھہرا، اس کے بعد مرا ہے، یا مریض ٹھیک ہونے کے بعد 3 دن تک رہا، 4 دن تک رہا، پھر اس کے بعد مرا ہے، تو یہ جو 3 دن 4 دن رہا ہے، اس دوران اگر اس نے روزہ اگر وہ رکھ سکتا تھا اور اس نے نہیں رکھا تو پھر اس کی قضا ہے۔ اب وہ قضا کون کرے گا؟ ظاہر ہے کہ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، تو لہٰذا اس کی طرف سے فدیہ دینا ہوگا، اور ان کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے وہ وصیت کر کے جائیں تاکہ بعد میں ان کی طرف سے ان روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ وقضاء رمضان، رمضان المبارک کے جو قضا ہے اس کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اس کو کیسے قضا کرنا ہے۔ مثال رمضان المبارک کا روزہ کسی سے رہ گیا تو بعد میں 5-10 روزے رہ گئے تو بعد میں کیسے قضا کرے گا؟ ایک ساتھ کرے گا یا یہ ہے کہ الگ الگ کرے گا؟ تو فرمایا کہ ان شاء فرقہ، چاہے تو ان کو الگ الگ کرے، جدا جدا کرے، ایک آج رکھ لیا، پھر درمیان میں 2-3 دن کا وقفہ کر کے پھر ایک رکھ لیا۔ وہ ان شاء تابعہ، اور چاہے تو متابعات کرے، یعنی مسلسل لگاتار ان سب روزوں کو رکھ لے، تو بہتر بھی یہی ہے کہ لگاتار رکھے تاکہ جو فرض ہے وہ اس کے ذمے سے ایک دم سے ساقط ہو جائے۔ وَإِنْ أَخَّرَهُ، اگر اس نے مؤخر کر دیا، پچھلے رمضان مبارک کے قضا روزے رکھنے تھے وہ نہیں رکھ سکا، حتیٰ دخل رمضان آخر، اور یہاں تک کہ دوسرا رمضان داخل ہو گیا اور اس نے پچھلے روزے نہیں رکھے تھے، صام رمضان الثانی، اب یہ نہیں کرے گا کہ وہ پچھلے رمضان کی قضا شروع کر دے گا، بلکہ وہ اس رمضان المبارک کے روزے رکھنے شروع کر دے گا۔ وقضى الاول بعدہ، اور پچھلے رمضان کے جو روزے اس کے ذمہ باقی تھے وہ بعد میں رکھے، یعنی شوال کے اندر رکھے۔
ولا فدیت علیہ، فدیہ اس کے اوپر نہیں ہوگا کہ بھائی پچھلے رمضان مبارک کے روزے رہتے تھے اب تو دوسرا آ گیا لہٰذا میں پچھلے کی کا فدیہ دے دوں، ایسا وہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہو گیا جی مسافر اور مریض کا بیان ہو گیا۔ آگے ہے جی تیسرا اور چوتھا، والحامل والمرضع، یعنی حامل عورت جس کی پیٹ پر بچہ ہے، حمل ہے، اور مرضع یعنی دودھ پلانے والی جو عورت ہوتی ہے، اگر ان دونوں کو خوف ہے، اذا خافتا، جب ان دونوں کو خوف ہو، علی ولدیہما، اپنے بچوں کے اوپر کہ اگر ہم روزہ رکھیں گی تو پیٹ میں جو حمل ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، یا میرا خون جو ہے وہ پہلے سے کم ہے اس کا ایچ پی، اور کہیں پھر مسائل نہ کھڑے ہو جائیں ڈیلیوری کے وقت، ڈاکٹر بتا رہے ہیں، یا یہ کہ خود اس کو گمان ہے دن کے وقت پھر وہ روزے کی حالت میں ٹھیک نہیں رہتی، یا یہ کہ دودھ پلانے والی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ اگر میں دودھ پلاؤں گی اور اگر روزے کی حالت میں ہوں گی تو دودھ خشک ہونے کی وجہ سے بچے کو تکلیف ہو سکتی ہے، بچہ کمزور پڑ سکتا ہے، اور کوئی ایسا ذریعہ بھی نہیں جس کی وجہ سے دودھ پلایا جائے، یا بچہ کوئی اور دودھ لیتا بھی نہیں ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر شریعت نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ افطار کر سکتی ہیں۔ اچھا، بعد میں پھر انہوں نے قضا کرنی ہے، فدیہ نہیں دینا۔ بہت سارے لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ فدیہ دے دو، اب تو نہیں رکھ سکتے ہم، نہیں، بلکہ انہوں نے قضا ہی کرنی ہے۔ افطارتا، یہ دونوں افطار کریں گی، وقضاتا، اور بعد میں پھر اس کی قضا بھی کریں گی۔ ولا فدیۃ علیہما، فدیہ ان کے اوپر نہیں ہے۔ فدیہ کے لیے اصول یہ ہے کہ فدیہ وہ شخص دے گا روزوں کی طرف سے کہ جو رمضان المبارک کے روزے اس سے رہ گئے، یا کوئی بھی واجب روزہ، لیکن بعد میں وہ رکھ نہیں سکتا، ایسی مرض ہے کہ وہ اس کی مرض بڑھ چکی ہے اور اس کے ٹھیک ہونے کا احتمال نہیں ہے، یا وہ بوڑھا اتنا ہے کہ اب وہ مزید اس کو جوانی تو آ نہیں سکتی، مزید اس کو طاقت آ نہیں سکتی کہ وہ روزے رکھے گا، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ دے۔ لہٰذا اگر کوئی آدمی ٹھیک آدمی، جوان آدمی ہے، وقتی طور پر بیمار ہے، وہ اگر فدیہ دیتا ہے تو بعد میں اگر وہ ٹھیک ہوا تو روزے اس نے رکھنے ہوں گے، وہ فدیہ صدقے میں لگے گا۔ پانچواں ہے جی والشیخ الفانی، شیخ فانی یعنی ایسا فانی یعنی اس کی عمر فنا ہو چکی ہے، یا اس کا ابھی اس کا جسم ابھی فنا ہو جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا، اس کے قریب ہے، ایسا بوڑھا جو بالکل مرض الموت کے قریب ہے اور وہ اب ٹھیک نہیں ہوگا، اس کے اندر مزید طاقت نہیں آئے گی، تو الذی لا یقدر علی الصیام، جو روزوں پر قادر نہیں ہے، یفطر۔ وعلی الذین یطیقونہ، کہ یہی معنی ہے، ای لا یطیقونہ، کہ جو روزوں کی طاقت نہیں رکھتے، فدیۃ طعام مسکین، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ اب یہ فدیہ کا بیان شروع ہو گیا ہے کہ وَيُطْعِمُ لِكُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا، ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، 2 وقت کا کھانا کھلائے گا، یعنی اگر گندم دیتا ہے تو پھر نصف سا، یعنی 1.25 سیر بنتی ہے، لیکن احتیاطاً 2 سیر، 2 کلو گندم کی ریٹ، یا 2 کلو گندم وہ کسی غریب کو، کسی مستحق کو، کسی مسکین کو وہ دے گا، تو اس سے بھی اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ کما یطعم فی الکفارات، یا کما یطعم فی الکفارات، جس طریقے سے دوسرے کفارہ یعنی قسم کا کفارہ ہوتا ہے، دوسرے کفاروں کے اندر جس طریقے سے دیا جاتا ہے ایک مسکین کو صدقہ فطر کی بقدر، تو اتنا ہی اس کو دینا ہے، تو ایک روزے کی طرف سے ایک صدقہ فطر کی بقدر رقم دینی ہے۔ ومن ماتا، اور اگر کوئی شخص مر جائے، وعلیہ قضاء رمضان، اس کے اوپر رمضان مبارک کے روزوں کی قضا لازم تھی، فاوصى به، اس نے وصیت بھی کی ہے، تو اطعم عنہ ولیہ، تو اس کا ولی اس کی طرف سے کھلائے گا، لکل یوم، ہر ایک دن کی طرف سے، مسکین کو، نصف صاع من بر، نصف سا گندم کی، یعنی 1.25 سیر بنتی ہے، نصف سا پورا 3.5 کلو بنتی ہے، اور یہ 1.25 سیر یا احتیاطاً 2 سیر، او صاع من تمر، یا کھجور میں سے 1 سا پورا، او شعیر، یا جو میں سے پورا 1 سا یعنی 3.5 کلو، وہ اس کو کھلائے گا یا اس کو دے گا ولی۔ ومن دخل فی صوم التطوع ثم افسدہ، اسی کے ضمن میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی نے نفل روزہ شروع کر دیا اور اس کے بعد پھر اس کو فاسد کر دیا، دن کے وقت اس کو فاسد کر دیا ہے، تو وہ اس کی قضا کرے گا۔ ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم بالباطل، یہ لا تبطلوا اعمالکم، کہ اپنے اعمال کو باطل نہ کرو، تو اگر نفل روزہ شروع کیا، عبادت ہے، اور اس کو باطل کر دیا، تو یہ تو اعمال کو باطل کرنا لازم ہوا، لہٰذا وہ اس کی قضا کرے گا، اور اس کی قضا کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ باقی نفل روزہ جو ہے وہ اگر مہمانی کے طور پر گیا ہوا ہے تو اس کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ اس روزے کو افطار کر دے، رمضان المبارک کا اور واجب روزے کا کے لیے اندر اس کو یہ اختیار نہیں ہے۔
تو یہ ہو گیا جی. بعد میں پھر اس کی قضا ضرور کرے گا، یہ اس کے اوپر لازم ہے، اس لیے فرمایا قضا ہو، اس کی قضا کرے گا. وَإِذَا اچھا یہاں پہ کچھ مسئلتان معکوستان جو تھے وہ شروع ہو گئے ہیں. ایک یہ ہے کہ مکلف جو تھا وہ غیر مکلف ہو گیا یا غیر مکلف مکلف بن گیا. روزے کا جو مکلف تھا اس نے روزہ رکھنا تھا، اچانک اس کو کوئی ایسا عذر لاحق ہوا کہ وہ روزہ اب نہیں رکھ پا رہا، یا روزہ رکھنا اس پر لازم نہیں تھا، اچانک اس کو اندر اہلیت آ گئی، تو وہ مسائل شروع ہو گئی. وَإِذَا بَلَغَ الصَّبِيُّ اگر جب بچہ بالغ ہو جائے، او اسلم الکافر یا کافر مسلمان ہو گیا، تو غیر مکلف تھے لیکن اب مکلف ہو گئے. فی رمضان المبارک کے اندر دن کے وقت، امسکا بقیت یومہما تو اپنے باقی دن کے اندر وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے. ظاہر ہے کہ باقی دن روزہ تو نہیں ہوگا لیکن تشبہ بالصائمین کرتے ہوئے وہ اپنے آپ کو روک کر رکھیں گے، کچھ کھائیں گے پیئیں گے نہیں، تاکہ رمضان المبارک کے تقدس کا خیال رکھا جائے. وسام بعدہ اس کے بعد پھر وہ روزہ رکھنے لگ جائیں گے. لیکن ولم یقضیا ما مضی جو گزر چکے ہیں پیچھے ان کی قضا نہیں کریں گے، کیونکہ اس وقت وہ مکلف ہی نہیں تھے. ومن اغمی علیہ فی رمضان المبارک کے دن کے وقت کسی کے اوپر بے ہوشی طاری ہوگی اور وہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اگلے دنوں تک کوئی بے ہوش رہا یا ایک دن تک بے ہوش رہا، فرماتے کہ لم یقض اليوم الذي حدث فيه الاغماء تو وہ قضا اس دن کی نہیں کرے گا جس دن اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی ہے، اس دن کی وہ قضا نہیں کرے گا بلکہ اس کے بعد کی وہ قضا کرے گا. اس لیے کہ اس دن تو اس نے صبح سحری کھائی ہے اور وہ روزے کی حالت میں ہی تھا، اسی حالت میں ہی اس کے اوپر بے ہوشی طاری ہوئی اور اس نے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، تو یہ تو روزہ ہی ہوا، لہذا اس دن کی وہ قضا نہیں کرے گا، اس کے بعد کی وہ قضا کرے گا. وقضا ما بعدہ اور بعد کے دنوں کے اگر وہ بے ہوشی رہی تو بعد کے دنوں کے اندر وہ اس کی وہ قضا کرے گا. اچھا یہ ہو گیا جی کہ مکلف تھا، غیر مکلف تھا اور وہ مکلف بن گیا اوپر والے مسئلے میں، یعنی بلغ الصبی و اسلم الکافر غیر مکلف، اور نیچے والے میں یہ ہے کہ مکلف تھا لیکن وہ غیر مکلف ہو گیا. اور اس طریقے سے وَإِذَا أَفَاقَ الْمَجْنُونُ فِي بَعْضِ رمضان المبارک کے بعض حصے کے اندر مجنون پاگل جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کو افاقہ ہو گیا ہے، تو قضا ما مضی وہ پچھلے جو ہے رمضان مبارک اس کی بھی وہ قضا کرے گا. وصام ما بقیہ اور ما بقیہ کی وہ روزوں کو رکھے گا. اچھا ماقبل کی قضا اس لیے کرے گا کہ ظاہر ہے کہ سبب تو آلریڈی موجود تھا، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا اور یہ بالغ بھی تھا، سب کچھ اس کے اندر تھا، لیکن یہ کہ صرف پاگل ہونے کی وجہ سے وہ نہیں رکھ سکتا تھا، باقی اسباب وغیرہ سارے موجود تھے، لہٰذا اس وجہ سے وہ ان کی قضا کرے گا. اور اوپر جو تھا بچہ پچھلے قضا نہیں کرے گا یا کافر پچھلے کی قضا نہیں کرے گا، کیونکہ اس وقت تھا وہ غیر مکلف، ان کے طرف وہ شریعت کا حکم متوجہ نہیں تھا، جبکہ ادھر یہ مجنون جو تھا یہ اس کے اندر سب کچھ تھا اور سبب بھی موجود تھا، یہ مسلمان بھی تھا، اس کی طرف حکم متوجہ بھی تھا، لیکن عارضی اس جنون کی وجہ سے اس سے حکم اٹھا تھا، لہٰذا پچھلے وہ رمضان کی وہ قضا یعنی جتنے روزے اس سے رہ گئے ہیں وہ ان کی قضا کرے گا. وَإِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ اور عورت مکلف تھی لیکن اچانک وہ غیر مکلف ہو گئی ہے کہ عورت کو یعنی حدوث العذر، یہ ایک مسئلتان معکوستان میں آپ لے سکتے ہیں کہ عذر ظاہر ہو گیا ہے، تو وہ ٹھیک تھی لیکن اس کو اچانک حیض کا خون شروع ہو گیا، او نفیست یا نفوست وہ بچہ پیدا ہو گیا اور اس کے بعد اس کا نفاس کا خون شروع ہو گیا، تو افطرت ظاہر اس میں روزہ نہیں رکھ سکتی اور روزہ افطار کرے گی. وقضت اذا طہرت اور بعد میں پھر اس کی قضا کرے گی جب وہ پاک ہو جائے گی. وَإِذَا قَدِمَ الْمُسَافِرُ اسی طریقے سے مسافر جو تھا وہ اس کا عذر بھی زائل ہو گیا، یہ تو تھا عذر ظاہر ہو جانا، اور اب نیچے ہے مسئلتان معکوستان کے اندر اس کا الٹ ہے بالکل کہ جو غیر مکلف تھا وہ اب مکلف ہو گیا ہے، کہ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عذر اس کا تھا وہ عذر ابھی زائل ہو گیا ہے کہ مسافر تھا اور وہ مقیم ہو گیا ہے اور وہ واپس آ گیا ہے. او طہورت الحائض یا حائضہ عورت ابھی پاک ہو گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ دن کے وقت اگر وہ پاک ہیں فی بعض نہار دن کے وقت میں، تو پھر حکم چونکہ ان کی طرف متوجہ ہے، اس لیے فرمایا کہ امسک عن الطعام کہ وہ کھانے سے اور پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں گے بقیہ دن کے اندر وہ کچھ بھی کھائیں گے پیئیں گے نہیں. امسک عن الطعام والشراب بقیۃ یومہما.
ومن تسحر، یہاں سے آخری مسئلہ شروع ہو گیا کہ یعنی بھول کر کسی نے یہ گمان کیا کہ سحری کا وقت ابھی باقی ہے اور وہ اس نے کھانا پینا کیا، حالانکہ سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، صبح صادق ہو چکی تھی، یا یہ کہ افطاری کچھ وقت پہلے کر لی اور سمجھ لی کہ غروب آفتاب ہو گیا ہے لیکن غروب آفتاب نہیں ہوا تھا، تو اب ان لوگوں کے روزوں کا کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ ومن تسحر، کسی نے سحری کی، وہ یظن ان الفجر لم یطلع، اور وہ یہ گمان رکھتا تھا کہ فجر ابھی تک طلوع نہیں ہوئی، او افطرا، یہی ہے کہ اس نے افطار کر دیا، وہ یرا، اور اس کو گمان یہ ہوا تھا کہ ان الشمس قد غربت، کہ سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا ہے، ان دونوں صورتوں کے اندر، ثم تبین، بعد میں پتہ چلا کہ ان الفجر قد کان قد طلع، کہ صبح صادق یعنی فجر ثانی وہ طلوع ہو چکی تھی اور سحری کا وقت ختم ہو چکا تھا، او ان الشمس، یا افطاری کے وقت میں سورج لم تغرب، ابھی تک غروب نہیں ہوا تھا، فرماتے ہیں کہ روزہ تو ان کا چلا گیا ہے، قضا ذالک الیوم، اس دن کی وہ قضا کریں گے، ظاہر ہے کہ سحری کے بعد، وقت کے بعد کھایا ہے اور ادھر سے افطاری کے وقت سے پہلے اس نے افطاری کی ہے، لیکن ولا کفارہ علیہ، کفارہ نہیں ہے، کیونکہ جنایت کاملہ نہیں ہے، جنایت قاصرہ ہے، انہوں نے اپنے گمان کے مطابق تو ٹھیک کیا ہے لیکن آگے ان کا گمان غلط ہوا، لہٰذا اس شک کی وجہ سے کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ ومن رأى ہلال الفطر وحدہ، اگر کسی نے عید الفطر کا چاند اکیلے دیکھ لیا تو لم یفطر، وہ افطار نہیں کرے گا، وہ روزہ رکھے گا جب تک کہ قاضی نے اس کے فیصلے کے اوپر فیصلہ نہیں دیا، جبکہ رمضان مبارک کا اگر کوئی چاند اکیلا دیکھ لیتا ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ وہ خود روزہ رکھ لے، وہ روزے کو افطار نہ کرے، لیکن یہاں پہ اگر عید کا چاند دیکھ لیا تو وہ روزہ افطار نہیں کرے گا، وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی روزہ رکھے گا۔ وَإِذَا كَانَتْ، کیونکہ یہاں پہ یہ بھی یاد رکھیں کہ یہاں پہ بندے کا حق اس میں ساتھ شامل ہو رہا ہے، اس لیے یہاں پہ ذرا تاکیدی حکم ہے اور قاضی کے فیصلے کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ وَإِذَا كَانَتْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان کے اندر علت ہے، یعنی آسمان کے اندر بادل ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، تو لم يقبل الامام فی ہلال الفطر، عید الفطر کے چاند کے اندر امام قبول نہیں کرے گا، الا شہادت رجلین، تو دو آدمی کی گواہی کو قبول کرے گا، اس سے کم کو قبول نہیں کرے گا، او رجل وامرأتین، یا ایک مرد اور دو عورتیں جو ایک مرد کے قائم مقام ہوتی ہیں ان کی گواہی کو قبول کرے گا۔ لیکن رمضان مبارک کے چاند کے اندر اگر ایک ہی بندہ گواہی دے دیتا ہے، آسمان کے اندر اگر بادل ہوں تو اس کی گواہی قبول ہوتی ہے، چونکہ وہ حق اللہ ہے، اللہ کے حق کے اندر چونکہ وہ خبر جو دے رہا ہے تو وہ اس کو قبول کیا جائے گا، لیکن جب ساتھ ساتھ بندے کا حق بھی متعلق ہو جاتا ہے جیسے عید الفطر کے اندر، تو اب یہ ہے کہ اب تھوڑا سا اس میں تاکیدی حکم ہوگا کہ اللہ کے حق کے ساتھ ساتھ بندے کا حق بھی آ گیا ہے، لہذا دو لوگوں کی گواہی قبول ہوگی جب آسمان کے اندر بادل ہوں۔ وَإِلَّمْ تَكُنْ بِالسَّمَاءِ عِلَّةٌ، اگر آسمان کے اندر کوئی بادل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بالکل صاف آسمان ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر تو سب نے دیکھنا ہے نا، اگر ایک بندہ ابھی آ رہا ہے تو اس کی گواہی کو قبول نہیں کریں گے، دو کی نہیں کریں گے جب تک کہ پورے ایک جماعت اس کو نہ دیکھے۔ لم يقبل، تو امام قبول نہیں کرے گا گواہی، الا شہادت جماعت، کسی ایک بڑی جماعت کی گواہی کو قبول کرے گا، یقع العلم بخبرہم، کہ جن کی خبر کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے کہ بالکل یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یقع العلم بخبرہم، تو جماعت کے اندر 50 لوگ ہونے چاہیے، بعض نے فرمایا کہ 50 لوگ، بعض نے فرمایا کہ محلے کے سارے لوگ ہونے چاہیے، تو صحیح ہے کہ اس وقت قاضی کی اپنی رائے تک ہے کہ وہ کتنے لوگوں کو جماعت کہتے ہیں، تو بہرحال یہ کہ اس طریقے سے وہ چاند جب تک سب کی طرف سے گواہیاں نہیں آئیں گی تو حلال کمیٹی کے چیئرمین اس وقت تک فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو یہ ہمارا کتاب الصوم کا پہلا حصہ مکمل ہوا ہے، انشاءاللہ سبق نمبر 64 کے اندر اسی کے اندر کے جو جدید مسائل ہیں جس کو ہم نے ڈسکس نہیں کیا ان کو ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے سبق نمبر 64 کے اندر۔ آپ نے آج کے سبق کے اندر جو ہم نے کیا ہے مکروہات کا بیان کیا ہے، اور اسی طریقے سے وہ آزار جن کی وجہ سے روزے کو افطار کرنے کی اجازت ہے، پھر اس کی قضا کب ہے اور فدیہ کب دینا ہے، اور یہ کہ آخر میں یہ غلطی سے اگر سحری بعد میں کھا لی یا افطاری پہلے کر لی تو اس میں کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ عید کے چاند سے متعلق کے جو احکامات ہیں وہ یہاں پہ ذکر ہوئے ہیں، ان سب کو آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔